اور اب میں نہایتی ادب و احترام سے درخواست کروں گا معروف اسکالر خطیب اہل بیت جناب علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی سے کہ آج کی تیسری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد اور محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1442 ہجری کے شہ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات حضرت خانہ بہلول باس ٹاؤن میں سماعت فرما رہے ہیں۔ شان امامت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سلسلہ امامت جو کہ ہمارے عقائد میں، اصول دین میں شامل ہے، یعنی بنیادی عقیدوں میں امامت ہے، اور امامت کے ہی ذریعے قوم چلتی ہے، یعنی امام اور ہادی اس قوم کو لے کر چلتا ہے۔ اگر ہم تجزیاتی طور پر کبھی کبھی ان چیزوں پر غور و فکر کر لیں کہ قرآنی آیات اور ان کی تفسیریں اور حدیثیں اور ان کے انبار اور وہ کتابیں جو مورخین نے ان موضوعات پر لکھی، حدیثیں جمع کی، اور کئی کئی جلدوں میں ہزاروں حدیثیں محفوظ ہو گئیں، تو دونوں چیزوں کا دار و مدار تفسیر ہو یا حدیث، مرکزی حیثیت ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم کو حاصل ہے۔ انہی کے ارشادات کو تفسیر بھی کہتے ہیں اور انہی کے ارشادات کو حدیث کہتے ہیں۔ اتنا بڑا ذخیرہ سرکار سے محفوظ کیا گیا تو اس کو ترتیب کے ساتھ پورے عالم اسلام نے، پوری امت نے کیوں نہیں پڑھا؟ موقع موقع سے جب کبھی اپنی بات کسی کو منوانی ہوتی ہے تو ان ہزاروں حدیثوں میں سے ایک حدیث، کوئی دو حدیث بیان کر دیتا ہے۔ انہی حدیثوں سے ترتیب کیوں نہ دے لیا پورا سلسلہ؟ عقائد کیوں نہ ترتیب پایا؟ کیا امامت کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ جس سے عالم اسلام واقف نہیں ہے اور صرف ہم واقف ہیں؟ پورا عالم اسلام نہیں مانتا، نہیں جانتا، اور اتنا بیگانہ ہو گیا اس سلسلے سے، اور ہمیں اس پہ جان دیے گئے۔ تو یہ تضاد عالم اسلام میں کیسے پیدا ہو گیا کہ ایک پورا گروہ پوری دنیا میں جان دیے گئے؟ یہ ہمارے بایا امام ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، ان کے ارشادات ہیں، اور اس پر ہم چلتے ہیں، اور ہم کو یہ اچھے لگتے ہیں، اور ہم کو یہ پسند ہے۔ تو عالم اسلام کو یہ سب کیوں نہیں پتا؟ اور وہ کون سی حدیثیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اس عقیدے کو باطل کر دیں گے؟ ایسی کون سی حدیث ہیں؟ کیسے آپ ثابت کر دیں گے کہ ہم مانتے ہی نہیں اس کو، اور جو لوگ مانتے ہیں وہ جانیں، ہم تو جانتے نہیں کہ یہ کون سا عقیدہ ہے اور یہ کون سا سلسلہ ہے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں جانتے آپ؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ دعویٰ ہے کہ خاندان رسول سے سب کو عقیدت ہے، سب بہت چاہتے ہیں، بڑی عقیدت ہے، اور یہ عقیدت ہے کہ ان کا کہا بھی تو مانو۔
عرصہ اسی میں لگا دیا سب لوگوں نے کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ جو حدیثیں رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بیان کی کسی طرح ان کو جھوٹا ثابت کیا۔ 1400 برس اسی میں عالم اسلام کے گزر گئے، کتابی دنیا میں، عقائد میں، نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ اچھا پھر وہ ہوا اور کسی ایک نے ثابت کر دیا کہ یہ حدیثیں جو ہیں سب ضعیف ہیں، آئیں تھوڑے دنوں کے بعد پھر بہت سے موجود آئے کہنے لگے نہیں غلط، یہ حدیثیں تو ہیں۔ اب بحث ہوتے یہاں تک آ گئی۔ اب یہ زمانہ آ گیا، 150 برس پہلے کتاب لکھی گئی، 150 برس یعنی 1200 برس ہوئے تھے سرکار کو آئے ہوئے، اس کے بعد کتاب لکھی گئی، اور وہ کتاب اردو میں بھی، فارسی میں اور پھر اردو میں ترجمہ ہو کے پورے ہندوستان میں رائج ہو گئی۔ اور اس میں انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے اس نیا شری لوگوں کے لیے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ سب حدیثیں غلط ہیں، یہ حدیث جو ہے میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بھی غلط، میں مثل موسیٰ ہوں، مثل ہارون ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی ہوتا تو تم نہیں ہوتے، غلط، یہ بھی غلط۔ وہ حدیث طیر وہ بھی غلط۔ تو ساری حدیثیں جو مولا علی کی شان میں اس طرح تر و تازہ اور گلاب کے پھولوں کی طرح کھلی ہوئی موجود تھیں، راویوں کی زبان پر اور لکھنے والوں نے تحریر کیا، 150 برس پہلے ہوش آیا کہ یہ حدیثیں غلط ہیں۔ اب 150 برس میں پھر اس کی رد لکھی گئی اور کتابوں کے انبار لگا دیے گئے، ہزاروں صفحے لکھ دیے گئے کہ بھائی وہ جو پرانی کتابیں ہیں 1400 برس سے لکھی گئی ہیں، ان ساری کتابوں میں اور جتنے راوی عالم اسلام میں گزرے ہیں سب نے یہ حدیثیں بیان کی، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ ساری حدیثیں موجود نہ ہوں۔ تو کیا وہ سارے راوی غلط ہیں، وہ کتابیں غلط ہیں؟ تو ایک شوشہ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ بس انگریزوں کا زمانہ تھا، حکومت مغل ختم ہو رہی تھی، اودھ کی حکومت مضبوط تھی، اور وہ عزاداری اور جشن معصومی عام طور سے حکومتی سطح پہ ہو رہے تھے، دہلی دارالحکومت کمزور ہو رہا تھا، وہاں وہ کتاب رائج کر دی گئی۔ اب بادشاہ اپنی حکومت سنبھالے کہ اس کتاب کے مسئلے کو دیکھیں، اب کون اس کا جواب لکھے؟ تو جواب لکھنؤ میں چونکہ سب ہو رہا تھا، یوں سمجھیے کہ پورے ہندوستان میں کرونا پھیلا ہوا تھا، اور اس سے اب جو ہے وہ محفوظ تھا۔ اب اس زمانے میں علماء کی کوئی کمی نہیں تھی، علماء ایک سے کافی موجود تھے، انہوں نے جواب لکھنا شروع کر دیا اس کتاب کا اور حوالے دینے شروع کر دیا، ارے بھائی اس کتاب میں بھی، ارے بھائی اس کتاب میں بھی، ارے بھائی اس کتاب میں بھی۔ جتنی ابتدائی حدیثوں کی کتابیں سب میں یہ حدیثیں موجود ہیں، سب نے لکھا۔ اب ظاہر ہے کہ شاہ ستہ جو کہ مستند کتابیں کہلاتی ہیں عالم اسلام کی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا بھائی شاہ ستہ میں ترمذی شریف شامل ہے، ترمذی نے لکھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ کیا ہوا؟ ابھی شاہ ستہ میں لکھا ہوا، حدیث طیر میں لکھی ہوئی، یہ بھی لکھی ہوئی، اور غدیر خم کا پورا واقعہ مسند احمد بن حنبل میں ہے،
یہ بھی سیاست ہے. امام نے کوئی پورا خطبہ لکھا, واقعہ لکھا, غزل کا. اب وہ جلدوں کی جلدیں بننے لگی اور 40 45 50 جلدیں زخیم لکھ دی علماء نے کہ بھائی یہ ہے. طبقۃ الانوار اس کتاب کا نام ہو گیا. اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی, پھر کتابیں آ گئیں اور مختلف جگہوں سے تقریباً 6-7 آدمیوں نے اس کتاب کا جواب لکھ کے انبار لگا دیا. اور پھر 3 نسلوں نے یہی لکھا, لکھتے گئے اور انبار لگا دیا. اب اس کے بعد بھی کسی کے سمجھ میں بات نہ آیا تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پریشان بھی رہتے ہیں, الجھن بھی رہتی ہے عالم اسلام کو, اس لیے کہ ایک طرف تدبیر انسان ہے اور ایک طرف حکمت الہی ہے. اگر صرف اسی کی بات کر لیں کہ حکمت الہی کیا ہے اور حکمت الہی کس طرح انسانی ارادوں کو پامال کر دیتی ہے, تو اگر صرف اس پر بات کر لیں تو پھر بھی سمجھ میں آ جائے. ظاہر ہے کہ ساری کتابیں نہ ہم پڑھیں گے, نہ آپ پڑھیں گے, نہ کوئی پڑھے گا کہ ان کو بیٹھ کے پڑھا جائے, حوالے دیکھے جائیں. چھوڑ دیجئے اسے, حکمت الہی پہ بات کر لیجئے کہ اللہ جب سے کائنات بنا چکا کب انسانوں کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے, نہیں ہونے دیتا کام, نہیں ہونے دیتا. اور اس میں مجرم ہم اس لیے قرار پائیں گے کہ ہم حکمت الہی بیان کر دیں گے. اللہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں حکمت بتائے دیتا ہوں لیکن میں مجرم ہو جاؤں گا کہ آپ نے یہ بات بتائی نہیں, تو میں حکمت بتائے دیتا ہوں اللہ کی کہ اگر حکمت الہی یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ قائم رہے تو انسان کیا کریں گے اس میں. ٹھیک ہے, آپ کے سمجھ میں بات نہیں آئی, یعنی آپ اللہ کی پارٹی میں اس وقت آنا نہیں چاہ رہے, اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ کو حکمت الہی نہیں معلوم. اب حکمت الہی میں پہلے سمجھاتا ہوں, چھوڑیے پھر. اب بات تو نکتے تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ بولے ہی نہیں. تو اب حکمت الہی آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ نے نکتہ بھی نہیں سمجھا, تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی. تو پہلے حکمت الہی سمجھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین میں کہہ رہا ہے اے یاسین آپ حکیم ہیں, آپ کی قسم قرآن بھی حکیم ہے, حکمت والا ہے قرآن, آپ بھی حکمت والے ہیں. ہم آپ کی قسم کھا رہے ہیں کیا کہ آپ جو ہیں وہ مرسلین میں سے ہیں اور آپ جو ہیں صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے قائم ہیں. یہ ہے سورہ یاسین. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آیت اللہ کوئی آل اللہ مقامہ جو کہ عالم تھے اور عراق میں نجف میں تھے, میں ان سے ملا بھی جا کر ان کے گھر پر ملاقات کی, بیٹھا ان کے پاس. اس زمانے میں جب ان پر بہت سخت پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کے گھر کے سامنے صدام نے پولیس کھڑی کی ہوئی تھی اور بعد میں ان کو گرفتار بھی کر لیا اور پھر وہ اسپتال میں انتقال بھی کر گئے. لیکن میں اس سے پہلے ان سے مل چکا تھا. نجف کے روضہ علی کے سامنے گلی جو جاتی ہے اس میں ان کا گھر تھا. روضے سے نکل کے پتہ چلا عبد اللہ کوئی کے گھر پہنچ جائیے, کوئی مشکل نہیں تھی. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی, بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور علم رجال پر ان کا بڑا ٹھوس ریسرچ کام ہے جس میں انہوں نے بتایا کون محدث جھوٹا, کون سچا, کون مؤلف, کون راوی سچا جھوٹا, سب کی پہچان بتا دی اور بہت ساری جلدوں میں سب کے نام جمع کر کے سچا جھوٹا لکھ دیا. اس کو دیکھ لیجیے پتہ چل جائے گا راوی سچا, راوی جھوٹا, راوی سچا, راوی جھوٹا, تو روایت کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ کام انہوں نے کیا تھا.
پھر انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ تفسیر قرآن لکھی، اور اس کا مقدمہ اتنا عمدہ لکھا کہ اس کا ترجمہ لاہور سے ہوا اردو میں اور موجود ہے۔ اور ان کی تفسیر کی بات جلدیں جو ہیں آل محمد کی تمام روایات کو انہوں نے تفسیر قرآن میں جمع کیا۔ بڑے اچھے اچھے کام کیے، فاؤنڈیشنیں قائم کی نیو یارک میں، برما میں، ہندوستان میں، بمبئی میں، دہلی میں۔ انہوں نے کوئی فاؤنڈیشن کے نام سے بڑے بڑے ادارے بنائے۔ انگلینڈ میں بھی بہت بڑا ادارہ ہے ان کا، اور ان کے بیٹے یوسف خوئی اور ماجد خوئی جو تھے، وہ دونوں تھے۔ ماجد خوئی کو عراق میں شہید کر دیا گیا جب وہ گئے عراق میں ابھی بش کے زمانے میں، اور یوسف خوئی صاحب جو ہیں اس کے انچارج ہیں۔ وہاں بھی میں نے مجلسیں بھی پڑھی، میلاد بھی پڑھے۔ خوئی سینٹر لندن میں، خوئی سینٹر نیو یارک میں بھی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے سینٹر انہوں نے تبلیغی بنوائے، بہت کام کیا آیت اللہ خوئی صاحب نے۔ تو ان کے پاس ایک یہودی عالم ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں، تو اس لیے ہم آپ سے مناظرہ آئے ہیں۔ تو آیت اللہ خوئی صاحب مرحوم نے کہا کس موضوع پہ کریں گے ہم سے مناظرہ؟ ان کا ہم موسیٰ کی نبوت پہ آپ سے بحث کرنے آئے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے اس میں تو بالکل ہی بحث نہیں ہو سکتی، امکان نہیں ہے بحث کا، اس لیے زندگی میں کبھی ایک بھی معجزہ نہیں دکھایا، ان کا کوئی معجزہ ہی نہیں ہے، تو میں بات کیا کروں؟ تو وہ غصے میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنا ہم نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو ایسی انجان بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ ارے بھائی آپ کا قرآن جو ہے اس میں اتنے معجزے حضرت موسیٰ کے ہیں، وہ کیا نہیں؟ ان کا بھائی کون سا معجزہ قرآن میں؟ ارے کہنے لگے وہ ان کا عصا اشتہا بن گیا، انہوں نے کوئی طور پہاڑ کو ہوا میں معلق کر دیا، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ یہ سارے معجزات حضرت موسیٰ کے موجود ہیں، وہ تو کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، یہ کہ معجزے سے کم ہیں یہ باتیں، اور سب آپ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے تو غصہ نہ کیجیے، بیٹھ جائیے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ کی نبوت پر ہم بحث کریں گے آپ سے، اگر ہم آپ سے یہ کہتے کہ قرآن کی روشنی میں بات کیجیے تو آپ کہتے نہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، ہم تو توریت کی روشنی میں کریں گے، تو ہم قرآن سے دلیل نہ دیتے۔ اب آپ بیٹھ جائیے، آپ نے قرآن کو مان لیا ہے کہ موسیٰ کے معجزے قرآن سے ثابت ہے، اب بات کیجئے، ہم قرآن کے حوالے دیتے جائیں گے، آپ موسیٰ کی نہ۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، اس لیے کہ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، یہ کہلاتی ہے حکمت، اور یہ ہے سب سے پہلے حکمت الہی، پھر حکمت سرکار دو عالم، پھر حکمت معصومی، اور پھر ہماری آپ کی حکمتیں ہیں۔ یعنی 1400 سال سے حسین کو مسلسل بغیر بریک کے روتے رہنا، یہ ہماری حکمت ہے۔ ان مجالس کو قائم رکھنا، یہ ہماری حکمت ہے۔ ہم کس کی حکمت پہ عمل کریں؟ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہ جاری رہے، تو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ کی حکمت۔ تو اب آپ کی حکمت سمجھ میں آ گئی، تو اب میں اللہ کی حکمت آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ارادوں کو کتنا ہی پختہ کام مضبوط اس نے کیا ہو، جب چاہے اللہ اس کو ختم کر دے، تہس نہس کر دے، توڑ دے، بدل دے، تبدیل کر دے۔ یہ ہے حکمت الہی۔ اللہ نے مسلسل قرآن سے ثابت، 2 دن سے میں آیات پڑھ رہا ہوں، انی جاعلک للناس سے امامہ، اللہ نے قرآن میں امامت کے عقائد پر گفتگو کی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ساری امتوں کو ان کے امام کے ساتھ محشر میں بلائیں گے۔ اب کون انکار کرے گا کہ ہمیں امامت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ یہاں سے لے کر اور محشر تک امامت ہی امامت ہے، قیامت کا ساتھ ہی امامت کے ساتھ ہے، امامت کے بعد قیامت ہے۔ جب تک امام نہ آئے قیامت نہیں آئے۔ یہ بھی حدیث پیغمبر کی ہے، آپ
آپ نے فرمایا، اور اتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں آئے گی قیامت جب تک کہ میرا بیٹا میری نسل سے قیام نہ کر لے۔ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے گا، ایک دن باقی رہ جائے گا اور وہ نہیں آئے، تو اللہ اس ایک دن کو اتنا بڑا کر دے گا کہ جب تک کہ وہ آ نہ جائیں، حکومت نہ کر لے، قیامت نہیں آئے گی۔ حاکم نیشاپوری نے مستدرک حاکم میں اپنی کتاب میں، جو کئی جلدوں میں، اس میں یہ حدیث موجود، عالم اسلام کی کتاب ہے، سب مانتے ہیں حاکم نیشاپوری کو، اسے مانتے ہیں کہ مورخ ہے، محدث ہے، اور اس نے لکھا تو حدیث موجود ہے۔ تو قیامت رکی ہوئی ہے کسی کے انتظار میں، صرف ہم نہیں رکے ہوئے، وہ نہیں آئے گی جب تک وہ آ کر اپنا پورا کام حکمت الہی سے انجام نہ دے دیں، جو اللہ کی مرضی ہے۔ ساری حکومتیں اپنی مرضی کی تھیں، مہدی کی حکومت اللہ کی مرضی کی، وہی ایک تو حکومت اللہ کی ہے، وہی ایک حکومت اللہ کی ہے جس کے بارے میں کہتا ہے اب آئے گی میری حکومت، تم کر چکے اب میری حکومت آئے گی۔ تو اب انسان کچھ بھی سوچے، بہت سے پلان بنائے، کچھ بھی کرے، تو ضروری ہے کہ اس کا کام مکمل ہو جائے۔ تو اب انسانوں نے یہ سوچا کہ بعد نبی ہم اپنا ایک انتظام مضبوط کر لیں، تاکہ ایسا کوئی نظام بنا لیں کہ بعد نبی ہدایت کرنے والے آتے رہیں، امت کو سمجھاتے رہیں، حکومت بھی کریں، نظام بھی چلائیں حکومت کا، انسانوں کو سکھائیں بھی، نماز بھی پڑھائیں، دین بھی ان کو دیں اور دنیا بھی ان کو دیں۔ یہ طے کر لیا انسانوں نے، یہ ان کی حکمت تھی، یہ ان کی حکمت تھی، انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ کہا کہ بھئی 4 کے بعد تمہارا یہ سب کچھ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں حکمت الہی۔ شاید سوچا ہو انسانوں نے کہ اس سلسلے کو ہم قیامت تک لے جائیں گے، طے کیا ہوگا، پلان دیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد۔ جانے کیا ہوا کہ حضرت علی آئے اور ان کی شہادت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد نظام ٹھپ ہو گیا، خانہ جنگیں ہونے لگی، لڑائیاں ہونے لگی، سب جدا ہو گئے، بہت سارے فرقے بن گئے، باہر کے فرقے بن گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ مانا، سب تتر بتر ہو گیا۔ اب جو تاریخ سے پوچھئے، مورخ سے پوچھئے، کسی کو پکڑ کے پوچھئے خلافت کہاں تک چلی، ان کا راستہ کی بات کرنا، جی راستہ کی، رشد یعنی سچی، جو رشید تھی، عمدہ تھی، ہدایت کر رہی تھی، جس کا پلان ہم نے بنا تھا، کہاں ختم ہو گئی؟ وہ علی پہ ختم ہو گئی، وہ حضرت علی پہ ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد بھی تو لوگ آئے، حاکم تو بنے، نہیں وہ تو ملوکیت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ارادے تو آپ کے خلافت کے تھے، پھر یہ ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ اور یہ خود بخود بن گئی، آپ نے تو نہیں بنایا۔ کہ ہاں جو بھی بنا وہ خلافت نہ تھی، ہم نے اس کا نام ملوکیت رکھا ہے۔ اچھا چلیے، اب خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت پہ چلتے ہیں۔ کتنے بہت سے آئے، بہت آئے، تاریخ بھری پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ آخری کون تھا؟ ہاں پھر وہ آخری بھی ختم۔ بھائی پھر اس کے بعد آپ نے کیا بنایا؟ اور اس کے بعد تو سب بہت سارے ملک بن گئے۔ آخری خلافت ترکیہ تھی، بہت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انگریز نکل پڑے، ہر ملک پہ قبضہ کر لیا۔ اب ہم کیا کرتے؟ تو کیوں آپ کی حکمتیں کہاں گئی؟ اگر حکمت الہی پہ چل رہے ہوتے تو انگریز کا باپ بھی آپ کی حکمت کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ پورے ورلڈ میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا، ہر ملک پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنا نہیں پھر تو کچھ نہیں، وہ تو بس جو بادشاہتیں چلتی رہی ہندوستان میں،
آتی رہی سلطنتیں مسلمانوں کی، وہی ملک تھے مسلمانوں کے. ہاں وہ خلجی دور تھا، تغلق دور تھا، یہ دور تھا، پھر مغل دور. ابھی تو مغل دور کے بعد نہیں، پھر وہ تو انگریزوں نے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا. تو پھر آپ کی حکمت کہاں گئی؟ خلافت سے چلے، ملوکیت پہ آئے، پھر بادشاہت پہ آئے، پھر مغل حکومت پہ بادشاہت ختم ہوئی. ادھر ترکی میں ختم ہو گئی، یہاں ہندوستان میں ختم ہو گئی، ادھر سعودی عرب میں ختم ہو گئی، عراق میں ختم ہو گئی، جہاں جہاں حکومتیں تھی ختم ہو گئی. اب کیا کہنے وہ انگریزوں نے ہم سے کہا کہ آپ جمہوریت پہ آ جائیے سب لوگ، تو ہمارا آپ کا میل ہو جائے گا. یہ کیسے ہوا؟ ارے بھائی ایسے ہوا کہ جب جنگ عظیم ختم ہوئی اور انگریزوں سے کہا گیا تم واپس جاؤ، ہمارے ملک دے دو، تو واپس تو نہیں ملے آپ کو. آپ کے ہندوستان میں آپ کی حکومت تھی، وہ تو ہندوؤں نے لے لی. اور جب انگریزوں نے واپس کی تو آپ نے کہا نہیں ہاں لے تو لی ہندوؤں نے. پھر ہم نے کہا ہمارا ایک ملک الگ دے دو، جہاں ہم اپنی حکومت، اپنی خلافت، اپنی ملوکیت، اپنی بادشاہ یا اپنی جمہوریت چلائیں. چلیے صاحب بٹوارا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ورلڈ میں کیا ہوا؟ کہیں کچھ بھی نہیں. کیا ہوا؟ بہت کوشش کی، تحریک خلافت چلائی مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی نے، اور یہی خالق دینا تک آئے، کراچی تک آئے. چلے راجہ صاحب محمود آباد کے گھر سے تھے، نکلے رامپور سے تھے، پھر راجہ صاحب کے یہاں آئے، راجہ صاحب سے چندہ وندہ کیا کہ یہ تحریک چلے. راجہ صاحب کا چلائیے. اس کے بعد پھر یہ مسلم لیگ بن گئی، پھر پاکستان کی تحریک شروع ہو گئی، تو خلافت پیچھے رہ گئی. اور جوہر صاحب کچھ نہ کر پائے، شوکت صاحب کچھ نہ کر پائے، تو وہ تو نہ ہو پایا. پھر واپس نہ آیا. پھر کیا ہوا؟ ارے صاحب یہ انگریز جو اتنے دن رہ کے گئے تو انہوں نے ہماری عادت ڈال دی، جمہوریت، الیکشن کراؤ، اسمبلی بناؤ. اور انہوں نے خود اپنی بادشاہت کو گھر پہ بٹھا دیا انگلینڈ میں، اور وہاں بھی انہوں نے اسمبلی بنا کے کہا کہ بھئی جمہوری نظام چلے گا، ملکہ بیٹھی رہیں گی، بادشاہ بیٹھا رہے گا. دھیرے دھیرے پھر جہاں جہاں بادشاہتی تھی وہاں وہاں جمہوریت آ گئی. ہالینڈ میں، کینیڈا میں، جاپان میں، جہاں جہاں بادشاہ تھے ان کا آپ شو پیس کے طور پہ بیٹھے رہیے، ہم جمہوریت چلائیں گے. تو یہ انگریزوں نے یہ آپ کو نظریہ دیا اور آپ نے اس پہ عمل کیا. مسلمان تو بہت ذہین تھے، انگریز تو اس وقت جانے کہاں سڑے مرے پڑے ہوئے تھے. جب عرب میں فیصلے ہو رہے تھے، جب سرکار آئے تھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا انگلینڈ کہاں ہے، انگریز کہاں. وہ تو جھگڑی تھے. بعد میں انہوں نے ترقی کی. تو آپ تو یہ کر سکتے تھے، یہ نظام جو اب آپ چلا رہے ہیں، اب جو چلا رہے ہیں، یہ اگر نظام آپ شروع میں چلا لیتے اور یہ کہتے کہ محمد کا گھرانہ شاہی گھرانہ ہے، یہ بادشاہوں کا گھرانہ ہے، ان کے خاندان والوں کو ہم ایک محل میں رکھیں گے اور ہم جمہوریت کا نظام چلائیں گے، یہ ہم کو دیکھتے رہیں گے. آپ نے تو الٹا کام کیا یار، سب کو قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، ان کو گھر پہ بیٹھنے نہیں دیا، ان کو آپ نے عاجز کر دیا. یہ صدیاں آ گئی، آپ نے سادات کو کہیں بیٹھنے نہیں دیا. اب جس نے نہیں بیٹھنے دیا اس کو بتا رہا ہوں نا. اب جو احترام سادات کرتا اس سے تھوڑی بات کر رہا. کیوں؟ یہ کوئی کہہ کے نہیں صاحب، بہت سی باتیں مبہم رہ گئی، سمجھ میں نہیں آئی. اب جیسے لوگ غدیر کے واقعے کا علی کو مولا بنا دیا، یہ کب کہا تھا کہ ہم اپنے بعد حاکم بنا کے جائیں؟ اب ایسی بھی بچوں والی باتیں نہ کیجیے. عربی زبان تھی، سب عربی زبان سمجھتے تھے، ارادہ سمجھتے تھے. پیغمبر کی باتیں کوئی ایک بار تھوڑی کہا تھا کہ صرف غدیر میں کہا ہو. سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں کہہ دیا تھا کہ آج جو میری مدد کرے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو خلیفہ کا لفظ تو سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں متعارف ہوا تھا. تو اب خلیفہ کے بھی معنی سب کو نہیں معلوم، اور حدیث مشہور تھی، چلیے آئے کہ رسول اللہ نے کہا ہے علی میرا خلیفہ ہے، تو وہی بات غدیر میں کہہ دیں. اچھا چلیے نہیں سمجھ میں آئی، تھوڑی سی نادانی ہو گئی.
کچھ غلط فہمی ہو گئی. تو یہ تو کہا تھا، بار بار کہا تھا، شاہ ستہ میں ہے، مسلمانوں کتابوں میں ہے کہ علی میرے بعد امام ہے. چلو حاکم نہ مانو، خلیفہ نہ مانو، اب امام مان لو، امام مان لو. قرآن کی آیتوں سے پوچھ لیتے کہ یہ جو کہا ہے رسول اللہ نے کہ علی میرے بعد امام ہے، تو اس کی تشریح کر دیتے. تو اس میں تو بڑا آسان تھا کہ اگر خلیفہ کوئی اور بن گیا ہے تو علی کو امام رہنے دیتے. بھائی دو چیزیں چلتی، اس میں کیا ہے؟ اور دونوں کو اپنا لیتے، کہتے یہ امام ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جب سعودی عرب کی حکومت بنی اور یہ والا خاندان آیا تو خاندان کے دو پورشن ہو گئے. تو دونوں امیدوار تھے کہ تخت پہ ہم بیٹھے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ خاندان کا ایک حصہ حکومت چلائے گا اور ایک حصہ دین چلائے گا، وہ امام کعبہ ہوگا. خاندان ایک ہی ہوتا ہے، دونوں طرف لوگ آ رہے ہیں، ایک طرف امام کعبہ آ رہا ہے اور ایک طرف خلیفہ آ رہا ہے. تو دونوں نظام چل رہے ہیں. تو اوقاف کے فیصلے جو ہیں، مذہبی فیصلے، وہ مذہبی لوگ کرتے ہیں اور بادشاہ کے اپنے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. آخر وہ نظام آپ نے بنایا تو شروع میں تو سامنے بنایا نظام موجود تھا کہ علی کو امام بناتے اور کہتے آپ گھر بیٹھیے آرام سے، جب دین کا کوئی مسئلہ ہوگا آپ امام ہیں، آپ سے پوچھ لیں گے. آخر پوچھا امام مان کر پوچھا یا بغیر امام مانے، تو مطلب اتنا سا آپ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک نام دینے کو تیار ہیں. مشیر تھے. مشیر کوئی عہدہ تھوڑی ہوتا، مشیر عہدہ نہیں ہے. ایک ایک وزیر اعظم پہ 6 مشیر لگ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ مشیر تھے؟ یعنی جب کوئی مشکل منزل پڑی تو علی سے پوچھ لیا. تو اسی کو اس طرح اعلان کر دیتے، یا علی آپ امام ہیں اور خلیفہ ہم نے چن لیا ہے. ہو جاتا ہے ایسے نظام. آج تک چل رہا ہوتا تو شاید 72 فرقے بھی نہ بنتے، سب مان رہے ہوتے علی امام. تو جب علی چلے جاتے تو علی کہتے میرے بعد حسن امام. ایک خلیفہ آپ نے بنایا، ایک امام ادھر بنا، ایک خلیفہ ادھر بنا، ایک امام ادھر بنا. اور جب آپ اس امام کو مان رہے ہوتے تو یہاں تک کہ کربلا کے بعد سید سجاد امام ہوتے اور یزید فنا ہو گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، تو آپ امام سے پوچھتے اب کیا کریں؟ اس لیے کہ اب کوئی تخت پہ بیٹھنے والا یزید کے بعد ہے نہیں. بیٹا تھا، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میں اس تخت پہ کوئی ہے ہی نہیں. بتائیے امام آپ ہیں، امام وقت آپ ہیں، کیا کریں؟ تو امام سے پوچھ لیتے، وہ بتا دیتے اپنا نظام کیسے چلاؤ. نہیں، آپ کی سمجھ میں بات آ ہی نہیں رہی، اس لیے کہ سب چیزیں بتانا پڑتی. امام کوئی نہیں بنا تھا، خلیفہ بنے تھے. یہاں تک کہ خلافت یزید تک آ گئی، امام وہی رہے، امام حسین، اس کے بعد امام سید سجاد. اب یہ حکمت الہی، خلیفہ کو اللہ نے مار ڈالا، امام کو زندہ رکھا. وہاں حکمت الہی کے خلیفہ وقت کا بیٹا جب تخت پہ لایا جائے تو کہتا ہے میں تو حکومت نہیں کروں گا. جس کے بیٹے نے کہا نہیں مجھے تخت نہیں چاہیے. اور یہاں امام وقت کا حکمت الہی کہ سید سجاد کے بعد فوراً محمد باقر ہو، اور جب محمد باقر آئے تو انہی کے سارے شاگرد امام بن کے پھیل جائیں. حکمت الہی. خلافت میں کوئی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، امامت پہ شاگرد ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ امام محمد باقر کے شاگرد تھے. حکمت الہی. سلسلہ چل گیا. تو اب یہ بتاؤ کون سا سلسلہ اللہ نے روکا اور کون سا چلایا؟ تو اگر رکھتے ہو تو یہ سب اللہ پہ ڈال دو نا، تو پھر فرقہ وارانہ جنگیں کیسی ہیں؟ یہ سب تو اللہ کروا رہا ہے. اور اگر وہ سچ نہیں تھا سلسلہ تو امام میں پھیلے کیسے ہیں؟ اور پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جب ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نہیں آیا تھا تو آپ کہتے تھے تھوڑے سے ہیں. اب جب سوشل میڈیا آ گیا اور ٹیلی ویژن آ گیا اور ایک تار برقی لگ گئی اور غیر ملک کے صحافی اترنے لگے. کربلا میں اتنا مجمع ہے، کروڑوں لوگ کہاں سے آ گئے؟ ارے کروڑوں لوگ سب غیب میں اپنے اپنے ملک میں تھے،
اللہ کی حکمت کہ اب سب جمع ہو کے دکھاؤ کہ تم کتنے ہو گئے جا رہے ہو کے غیب میں رکھ کے اللہ نے سب کو زندہ رکھا اور کہا اب آؤ یہ رات میں رہیں گے. امامت کے ماننے والے یعنی ایک عقیدہ امامت کے ماننے والے مانتے سب ہیں لیکن ہم جان دے کے مانتے ہم مظاہرہ کر کے مانتے ہم ان کا ذکر کر کے مانتے لوگ دل میں مانتے وہ پوچھے تھے ہاں مانتے لیکن ہم پوری پبلسٹی کے ساتھ مانتے ہیں مظاہرہ کر کے نام لے کر دکھا کر بتا کر مانتے اس طرح سے مانے تو اچھا ہم یہ چاہتے ہیں مانتے سب ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آواز ملا کے ہم خیال ہو کر ہمارے ساتھ چلو اب جو باتیں ہم نے صحیح کہی تھیں وہ ساری باتیں اب دھیرے دھیرے صحیح ہو رہی ہم کب سے چیخ رہے تھے کہ 26 ذی الحج جو ہے آپ مقرر کر لیجیے اب آپ نے خود ہی بیٹھ کر ٹی وی پہ کہہ دیا بھائی یہ کتابیں اس میں لکھا ہے 26 ذی الحج تو اب تو ہماری مان ہی لیجیے جبکہ آپ کے بھی آدھے لوگ کہیں کہ صحیح یہ ہے محرم میں فساد الگ الگ ہو جائے. اب اتنی سی بات پر دیکھیے یہ کہ غصہ گرمی نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی غصہ تو دیکھیے نا تمام صوفیہ کرام ٹی وی پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں تمام اہل سنت علماء کہہ رہے ہیں نہ کریں ایسا ٹکراؤ نہ کریں یہ الگ ہے وہ الگ ہے ان کو اپنا کام کرنے دیں آپ الگ کریں اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اپنا نیا تو نہ دیجیے کچھ جو ہم کر رہے ہیں وہی کیجیے نیا نہ لائیے اس میں نیا جوڑ بھی نہیں لگ پائے گا اس میں حسین کے غم میں کسی کا جوڑ لگتا ہی نہیں پورا گھر جس نے کٹایا ہو قربانیاں دی ہوں وہ آ کے حسین کے مقابل کھڑے ہو جائے تو 1,24,000 انبیاء میں تو کوئی حسین کے بازو سے بازو ملا نہیں رہا عام انسان کیسے حسین کے بازو سے بازو ملا کے آ ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں یہی باتیں ہم شروع سے سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اسی لیے محفلیں ہوتی ہیں اسی لیے مجلسیں ہوتی ہیں کہ آرام سے سمجھائیں. اب دیکھیں کہ وہاں نمائش پہ جو ہے سبھی لگی تھی وہاں سب نے اپنا رخ موڑ دیا اب وہ مولانا نے نشر پارک میں کہہ دیا اس کو کہ بھائی یہ اس کی کیا ضرورت تھی تو آج ان کے اوپر حکومت نے پابندی لگا دی ممبر پہ تھے کہ کاغذ دکھا دیا کہ آپ کی زبان بندی ہو گئی اب کل دن میں کوئی اسٹے وکیل ان کا لے گا تو بھائی یہ نہ کیجیے پابندی وغیرہ نہ لگائیے جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں مرکزی اشرے ہیں ذاکروں پہ پابندی وغیرہ. دیکھیے ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ کہ نرم لہجے میں ہم حقیقت سمجھاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی حقیقت ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے صرف اتنا کہتے ہیں حقائق یہ ہیں تو ہمیں زندہ ہی حکمت الہی سے اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جب تک مہدی نہ آ جائے ہم کہیں حقائق یہ ہیں حقائق یہ ہیں حقائق اور حقوق تو سب جانتے ہم تو بھلائی میں امت کی کہہ رہے ہیں اور اتحاد میں یہ بات کہتی ہیں. اب دیکھیں یہ متحد طور پہ یعنی یہ کہ کوئی ہمارا شیعوں کا مورخ الگ تھا اور دوسرے فرقوں کا مورخ الگ تھا اس کی کتابیں الگ کتابیں سب ایک ہی ہیں ایک ہی لوگوں نے لکھا مسلمانوں نے لکھا ہمارے یہاں کسی کو شوق نہیں تھا کتابیں لکھنے کا
کوئی کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی اور موقع بھی نہیں ملا. بھگدڑ مچی ہوئی ہے, کبھی سادات بغداد میں ہے تو کبھی سامرے میں ہے تو کبھی مدینے میں ہے تو پھر کبھی کوفے میں ہے, پھر وہاں سے نکلے پھر ادھر چلے گئے, پھر ایران چلے گئے, سزرا چلے گئے, وہاں فساد ہو گیا, پھر وہاں سے نکلے غزے چلے گئے, افغانستان چلے گئے, پھر ادھر آ گئے, پھر آذربائیجان چلے گئے, پھر کشمیر میں اتر گئے, پھر لاہور میں آ گئے, پھر لاہور سے آگے بڑھ گئے, پھر وہاں سندھ میں چلے گئے, پھر اندر آ گئے, پھر ادھر آ گئے, پھر وہاں بچ گئے, پھر وہاں پہاڑی پہ رہنے لگے, پھر وہاں رہنے لگے, پھر وہاں گھر بنا لیا, پھر یو پی چلے گئے, پھر دلی چلے گئے, لکھنؤ چلے گئے, بہار چلے گئے, ادھر نقوی ادھر, زیدی ادھر, یہ ادھر, رضوی ادھر, فلانا ادھر, یہ ادھر, وہ ادھر, وہ ادھر. اور جہاں دو چار جمع ہو گئے انہوں نے کہا آئیے ذکر حسین کر لیں. پھر سب مل گئے, تو ہمیں تو بھائی ٹائم ہی نہیں ملا, وقت ہی نہیں ملا. کب کتاب لکھتے, یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, کتاب تب لکھ. وہ لوگ سب آرام سے بیٹھے رہے, حکومتیں چلتی رہی, مؤرخین لکھتے رہے, لکھتے چلے گئے. اب یہ آپ کی مہربانی تھی کہ آپ نے ہمارے عقائد پہ خوب دل کھول کر لکھے. ہم کو ٹائم نہیں ملا, ہمیں وقت نہیں ملا, لیکن آپ کو وقت ملا تو آپ نے ہی ہماری باتیں لکھی. اور پھر آپ نے بہت صاف صاف یہ لکھا کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ بچے تھوڑے ہیں. آپ ہی نے لکھا, سوایت مورخہ, اور دل کھول کے آپ نے لکھا. رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں بچے اگر یہ جھولے میں ہوں تو یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں لکھا, آپ نے لکھا سوایت مورخہ کہ حسن جھولے میں ہوں تو لوح محفوظ. اب لوح محفوظ سمجھانا, اب تو علامہ اقبال سمجھا لوح و قلم تیرے ہیں. عام کو تو علامہ اقبال دے رہے ہیں, حسن کو لوح کیوں نہ ملتی. آئیڈیا کہاں سے لیا علامہ اقبال نے کہ حسن لوح کا مطالعہ کرتی ہیں. پھر آپ ہی نے لکھا کہ چھوٹے بچے ہیں, دونوں آئے, مسجد میں مجمع ہے, رسول اللہ نے فرمایا یہ کھڑے ہوں تو امام, یہ بیٹھ جائیں تو امام. یعنی پوزیشن میں امامت نہ آتی ہے نہ جاتی ہے, ہر حال میں امامت رہتی ہے. اب یہ حدیث کیا کہ کھڑے ہوں تو امام اور بیٹھ جائیں تو امام. تو اب کھڑے ہونے سے قیام ہے, بیٹھنے سے سلو ہے. تو اب یہ بتایا اگر حسن سلو کر لیں جب بھی امام رہیں گے. یعنی امامت کا عہدہ نہیں جاتا حکومت دینے سے اور سلو کرنے سے, اور اگر جنگ کریں اور گردن کٹ جائے جب بھی امام رہیں گے. یعنی گردن کٹنے سے امامت نہیں جاتی, بادشاہ کی گردن کٹتی ہے تو بادشاہ چلا جاتی ہے, امامت کا گلا کٹتا ہے تو امامت بڑھتی جاتی ہے. اس لیے کہ وہ نیزے پہ بھی بولتا, امامت ختم نہیں ہوتی گلا کٹنے سے. کیا حکمت الہی ہے, ایسی چیز عطا کی کہ موت بھی جس عقیدے کو مار نہیں سکتی, جس منصب کو موت نہیں چھین سکتی. موت کی کیا مجال ہے کہ امام سے امامت چھین لے. آج تک تو موت نے یہ اعلان نہیں کیا, ابھی موت نے اعلان نہیں کیا اب میں آ گئی ہوں آپ کی امامت ختم. لیکن بادشاہ کی حکومت موت آ کے کہتی کیا بادشاہت کر رہے تھے, اب میں آ گئی, اب تم کہاں ہو. حکمت الہی کہ جس کو اس طرح تاراج کیا جائے, اس طرح اس کو مٹا دیا جائے کہ اس کا قبر بنانے والا نہ ہو, اس کا جنازہ اٹھانے والا نہ ہو. لیکن جن کے پاس اربوں روپے تھے, جن کے سونے کے تاج و تخت تھے, ان کی قبروں کا پتہ نہیں. ان کی بہرام, شعروں میں کہا ہے شعراء نے, بہرام کی گور کہاں, بہرام گور اسی لیے کہتے بہرام کی گور یعنی قبر کہاں, کہاں, کدھر ڈھونڈے, دارا کہاں. یہ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ. اچھا اور پیچھے چلی جائیے, نمرود کہاں, کہاں, کدھر. برسوں کے بعد, صدیوں کے بعد ایک فرعون کی لاش نکل آئی احرام مصر میں سے, تو لوگوں نے کہا بھئی یہ کیوں اللہ نے باقی رکھا. اس لیے باقی رکھا تاکہ تم اس کا کھلا وہ منہ دیکھ کر درس سے عبرت حاصل کرو کہ حاکموں اور ڈکٹیروں کا حشر کا ہوتا ہے. یہ جو جلاد ہوتے ہیں, یہ جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں, ان کا چہرہ دیکھو درس عبرت کے لیے. فرعون کا چہرہ مشہور ہے, اب تشبیہ دی جاتی ہے ممی سے, وہ ہڈی کے ڈھانچے سے وہ موجود ہے, وہ رکھا ہوا میوزیم میں شیشے کے اندر, ابھی بھی رکھا.
حالانکہ یہ دیکھیے غرق ہوا تھا دریا میں، دریا میں غرق ہوا تھا، یہ وہاں سے میت فرعون کی کیسے نکل آئی؟ اس لیے کہ قرآن میں آئی تھی کہ ہم نے اسے غرق کر دیا، لیکن اس کی لاش کو ہم نے درس عبرت کے لیے باقی رکھا، چونکہ اللہ نے کہا تھا، اس کی حکمت تھی کہ کہیں سے ڈھونڈ کے سمندر سے نکالی جائے، ان پانی کے دھاروں سے اس کی میت نکل آئے اور پھر احرام مصر میں رکھی جائے، اور دنیا دیکھے بادشاہوں کا حشر یہ ہوتا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بادشاہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی ہم اپنی نسل چھوڑ کر قیامت تک جا رہے ہیں۔ یہ حکمت الہی ہے کہ آپ کی حکومتیں رک گئیں، حکمت الہی، اللہ کی طرف سے امامت تھی تو 12 نسلوں اور آخری کو زندہ رکھا، یعنی امامت کا سلسلہ باقی ہے، حکومتیں ختم ہو گئی، امامت ہے۔ اب لوگ سوال کریں کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیوں ہیں، کیا؟ غیب میں ہیں، غیب میں، یہ تو آپ کو پہلے ہی سکھا دیا گیا سب کو۔ اللہ غیب میں، جنت غیب میں، دوزخ غیب میں، کوثر غیب میں، تسنیم سلسبیل غیب میں، فرشتے غیب میں، حوریں غیب میں، 7 آسمان غیب میں، 9 جنتیں غیب میں، وہ چیز نہیں دیکھی گئی۔ قرآن میں آدھے سے زیادہ وہ عقائد ہیں جو دیکھے ہی نہیں گئے۔ ارے ہلے تو آپ کچھ ہلے جلے آپ، آدھے سے زیادہ فرشتوں کا ذکر آیتوں میں جائے نہیں دیکھا، جنت کا ذکر اور جنت کی نعمات کا ذکر بھرا پڑا ہے قرآن میں، نہیں دیکھا، کوثر کا ذکر قرآن میں، کوثر نہیں دیکھا، حوروں کا ذکر ہے نہیں دیکھی، طوبہ کا ذکر ہے نہیں دیکھی، 7 آسمانوں کا ذکر ہے نہیں دیکھے بھائی، جنتوں کا ذکر ہے نہیں دیکھی۔ اور بہت سی چیزیں محسوس کی جاتی دیکھی نہیں جاتی، مطلب ہوا محسوس کی جاتی دکھائی نہیں دیتی آپ کے سامنے۔ اب ہوا اگر تھی تو اتنی گرمی تو نہ ہو رہی ہوتی، دیکھ کے بلا لیتے اسے، نہیں ہوا نظر ہی نہیں آتی۔ تو ایسی کروڑوں چیزیں دنیا میں ہیں جن موجود دکھائی نہیں دیتی اور آپ کو سب ماننی ہے۔ ہم نے پیدا کیا ہے جن و انس کو کہ وہ عبادت کریں، بھائی تو انسان تو دکھائی دے رہے، اور جن کہاں؟ عربی میں جن کے معنی ہے جو نظر نہ آئے، اسی سے جنت ہے، جنات، جنات، جن، جنت، ان کے سب کے معنی عربی میں جو نظر نہ آئے، یعنی اللہ نے ان کے نام ہی رکھ دیا کہ نظر نہیں آتی لیکن عقیدے میں رکھنا ہے۔ یار کروڑوں چیزیں غیب کی آپ مانے چلے جا رہے ہو، ایک امام مہدی سمجھ میں نہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے علی 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 صلوات۔ اب بھائی دیکھیے شیطان پر سب کا عقیدہ ہے، دکھائی دیتا ہے، اور اگر انکار کرتا شیطان تو کوئی ہے ہی نہیں، کفر ہو جائے گا۔ شیطان کے انکار پہ کافر ہو جاؤ گے، نہیں کیسا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ دماغ میں نہیں آ رہا؟ آپ انکار کیجئے شیطان نہیں ہے، کوئی شیطان میطان نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں پڑھا کریں گے، کافر ہو جائیں گے۔ ارے شیطان کے انکار پہ کافر ہو جاؤ گے، آپ سوچو مہدی کے انکار پہ کیا ہوگا۔ اب آخر کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آخر میں یہ کہہ دوں پھر یہ بحث نہیں، چلیے غیب کو تو مان لیا، اتنے دن آدمی زندہ کیسے رہے گا؟ اجے تو آپ جو زندہ ہیں سارے انسان اور سارے مسلمان خود سے زندہ ہیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، خود سے زندہ ہوں،
آپ بھی تو کہتے ہیں زندگی دینے والا وہ ہے، تو سب کو زندگی دے رہا ہے کہ کوئی 80 برس 90 برس جی لے، اب اس کی مرضی حکمت الہی وہ 1400 برس کسی کو زندہ رکھے۔ آپ کہیں گے سنا نہیں کیسے یقین؟ ارے بھائی تو خضر کیسے زندہ ہے؟ بھائی تو ادریس کیسے زندہ ہے؟ تو بھائی پھر الیاس کیسے زندہ ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ 4 کو زندہ رکھے اللہ نے کہا 5واں بھی زندہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ 5 کی گنتی بہت مبارک ہوتی ہے کے لیے بھی تو 5 زندہ۔ بھئی کیسے؟ بھئی آپ قدرت میں قادر مطلق، اس کی مرضی تو اس کی چل رہی ہے، جسے چاہے زندہ رکھے۔ یہ چیزیں اس نے زندہ رکھی ہیں 4 انسانوں کے علاوہ۔ یہ سورج کب سے مرتا ہی؟ یہ چاند کب سے زندہ مرتا ہی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، چلیے انسان کے لیے تو موت ہے، سورج کے لیے کون سی آیت ہے کہ اس کی بھی موت کا مزہ چڑھا؟ ابھی تو کچھ پتا نہیں ہے کہ سورج کو کیسے جانا ہے، کیا ہے، اس کا انتقال کیسے ہوگا، اور خدا کرے نہ ہو ورنہ اندھیرا پھیل جائے، اور چاند کا بھی نہ ہو، کیسے منائیں گے، اور محرم کیسے؟ یوں ہی نہیں دکھائی دیتا مفتی صاحب کو، اگر یہ غائب ہو گیا تو پھر کیا نظر ہے؟ تو کیا میں نے ایسے ہی چاند سورج کہہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ پروردگار انسان افضل ہے یا چاند اور سورج؟ کہ ہماری نشانیاں چاند اور سورج ہیں، دیکھو کب سے ہیں، تم نہیں تھے یہ تھے، تم نہ رہو گے یہ دونوں رہیں گے، اس لیے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ سورج ہیں اور علی جو ہیں وہ قمر ہیں۔ تو جیسے چاند اور سورج موجود ہیں اسی طرح نبی اور علی موجود رہیں گے، روشنی علم کی پھیلتی رہے گی، کسی علم کی باتیں ہم کرتے ہیں کریں تو روشنی ختم ہو جائے علم کے آفتاب اور مہتاب کی، اس لیے یہ ذکر ضروری ہے، اور حسین کے نام سے اس ذکر کو رکھا گیا تاکہ قیامت تک زندہ ہے، اور یہ زندہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ امام کو مانتے تھے تو کس طرح مانتے تھے کہ انہوں نے امام کے لیے اپنی جانیں دے دی، انہیں پتا تھا کہ جو ہمارا ہادی ہے ہم اس پر سے اس پر بلا اور مصیبت میں قربان ہو جائیں، تو دور دور سے آ گئے، چل چل کے آ گئے، اور جو نہیں آئے تھے تو امام حسین کو معلوم تھا کہ اپنی جگہ پہ تڑپ رہے ہیں، اور پھر یہ بہن نے کہا تھا کہ بھیا فوجوں پہ فوجیں چلی آ رہی، ابن سعد کی فوج 3 محرم کو آ گئی اور بڑا لشکر لے کے وہ آ گیا، جب شہزادی سنتی تھی ایک اور فوج آ گئی، ایک اور فوج آ گئی، ایک اور دستہ آ گیا، تو بلا کر کہا بھیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں، آپ کا چاہنے والا زینب ہے، میرے بچپن کا دوست حبیب ہے۔ اسی وقت خط لکھا، اے میرے حبیب، اے مرد فقیر، تو معلوم ہے کتنا تم ہمیں چاہتے ہو، ہم نر گئے آقا میں گھر گئے، آ سکتے ہو، مدد کرو گے۔ پھر آخری جملہ یہ لکھا تھا، اے حبیب آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ۔ یہ کیسا جملہ ہے بے کسی کا جسے پڑھ کے حبیب رونے لگے تھے۔ قاصد گیا، کوفے گیا، خط لے گیا، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اسی وقت نوالا گلوگیر ہوا تھا، زوجہ سے کہا ایسا لگتا ہے کوئی آنے والا، اور اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہو گئی۔ کون؟ حبیب نے کہا کون؟ قاصد حسین۔ بس پھر ننگے پیر ننگے سر دوڑتے ہوئے وہ حسین کا نام سن لیا، دروازے پہ آ گئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پہ رکھا، خط لے کے گھر میں آیا، پڑھنا شروع کیا، پڑھ چکے، زوجہ حیرت سے دیکھ رہی، کس کا خط ہے؟ کہ حسین ابن علی کا۔ کیا لکھا ہے؟ کہ بلایا ہے، تو پھر جائے گا،
نہیں، زمانہ بہت برا شوق ہے، زمانہ دشمن ہے، میں سوچتا ہوں کہاں جاؤں گا اور پھر تم کو کس پہ چھوڑوں گا؟ کہا حبیب فاطمہ کا جانی تمہیں بلا اور تم بہانہ کرتے ہو کہ زمانہ پورا شوق ہے، اور میری پرواہ کیوں کرتے ہو؟ میری پرواہ نہ کرو نہ، میں خاک پھاک کے مٹی کھا کے زندہ رہ لوں گا، تم جاؤ۔ نہیں تو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں تنہا؟ تو ایک بار کہا اچھا پھر ایسا کرو، یہ لو میری چادر اوڑھ کے تم بیٹھو، میں جاتی ہوں حسین کی مدد۔ حبیب نے بس اتنا کہا، یہ کیسا وقت پڑا ہے زہرا کے لال، میرا نکالو میری زمینداری کی زمینوں کے آخر میں جہاں میرے کھیت ختم ہوتے ہیں، وہاں گھوڑا لے کے پہنچو، میں تیار ہو کے پچھلے دروازے سے آتا ہوں۔ پچھلے دروازے سے نکلے، زیرہ بختر پہنا، تلوار لگائی، کھیتوں کے درمیان سے چلے گئے، کچھ قدم رہ گئے تھے، دیکھا کہ خادم گھوڑے کے سائے میں بیٹھا ہے، لجام تھامے ہوئے، گرمی بہت تیز تھی، دھوپ تیز تھی، تو وہ سائے میں بیٹھا تھا، گھوڑے کے سائے میں، اور گھوڑے سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے مالک کے اسب وفادار، اگر میرا مالک نہ آیا، آنے میں اس نے دیر کی، تو پھر میں تجھ پر سوار ہو کر فاطمہ کے لال کی مدد کو چلوں گا۔ بس یہ جملہ سنا کہ آنسو بہنے لگے، اور ایک بار آسمان کو دیکھا کہ ایسی مصیبت فاطمہ کے لال پہ پڑی ہے کہ خادم نصرت حسین کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھے پہنچے، حسین اپنے اصحاب کو بتا رہے تھے کہ یہ نیزہ جو میں نے باقی رکھا ہے، اس کا لینے والا آیا چاہتا ہے۔ گرد چھٹی، سوار سامنے آیا، حسین نے کہا وہ آ گیا، میرا ناصر آ گیا، میرا بچپن کا دوست آ گیا، وہ حبیب آ گیا۔ حبیب آئے، گھوڑے سے اترے، زہر قین، مسلم ابن اوسجا، بریر حمدانی، شوزب، شبیب شاکری آگے بڑھے، گلے لگایا، مبارکبادی خوب آئے حبیب، جنت تو سامنے ہے، آ گئے جنت لینے کے لیے، گلے لگے، مبارکباد ہوئی، شور ہوا، شور پہنچا خیام میں، حضرت زینب اٹھے، کفزا اتنا شور کیسا ہے؟ بھائی کے لشکر میں باہر، کہا آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے، کفزا حبیب آ گئے، جا باہر چادر اوڑھ کر اور حبیب سے کہہ دے علی کی بیٹی نے سلام کہا۔ بس یہ سننا تھا کہ حبیب نے اپنی ریش زمین پہ رکھی اور خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، کہا ہے یہ دن آ گیا کہ علی کی بیٹی غلام کو سلام کہہ۔ بارے لائے سے عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی حکم نہ دینا سوا غم حسین کی بات محمد اور آل محمد۔ پروردگار جو بیماروں نے شفا عطا فرما، وبائی بیماریوں سے سب کو پاکستان کے تمام رہنے والے باشندوں کو محفوظ رکھ، اور وہ تمام حضرات جو فوج، پولیس، رینجر جو حضرات حفاظت فرما رہے ہیں اور انتظام محرم میں ہیں، ان کی عمروں کو دراز کر انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، وہاں کے محمد اور آل محمد امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تاج